ہر محب وطن فرد یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، اور یہاں مہنگائی، بے روزگاری، یہاں جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، 25 کروڑ عوام جن کو فیس کر رہے ہیں، اس سے ہمیں نجات مل جائے، ہم ترقی کرنے لگیں، آگے بڑھنے لگیں۔ لیکن محض خواہش سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ آپ جس مسئلے کو لے کر اٹھتے ہیں وہ مسئلہ بڑا لگتا ہے، اور اسی پر آدمی گفتگو کرتا رہے تو اس میں اس کے مسائل، اس کے اسباب، اس کو کیسے حل کیا جائے، اس پر طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن جو چیز بنیاد ہے وہ ہے آئین کی بالادستی اور جمہوری آزادی۔ یہ وہ شاہ کلید ہے جس سے پاکستان کے مسئلوں کا ہر مسئلہ جو ہے جس سے کھلے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ محض کاغذ کی بات ہے، گفتگو کی بات ہے، اور تقریر میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے جملہ بول دیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت آئین موجود ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، یہ آئین ہمیں جمہوری آزادی دیتا ہے، یہ آئین ملک میں ایک عادلانہ نظام، اس کے قیام کی بات کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی حاکمیت کی بات کرتا ہے، اور انسانوں یا قوموں یا ملکوں کی غلامی سے انسان کو نجات دلانے کی بات کرتا ہے۔ یہ آئین ہر شخص کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کو منتخب کرے، اور گویا یہ آئین ہمیں حق حکمرانی دیتا ہے، 25 کروڑ عوام کو یہ حق حکمرانی دیتا ہے۔ جب آئین پر شب خون مارا جاتا ہے اور جمہوریت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اپنی مرضی سے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے، تو در حقیقت آئین سے انحراف کیا جاتا ہے، ایک ایک فرد کا حق حکمرانی اس کو غصب کیا جاتا ہے۔ لہٰذا پہلی بات یہی ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ 2024 میں جو انتخاب ہوا، انتخاب تو پہلے بھی 18 کا کون سا ٹھیک ہوا تھا، 13 کا کون سا ٹھیک ہوا تھا، اس سے پہلے کے بھی جتنے انتخابات ہیں سب میں شکایات لوگوں کو موجود ہیں، لیکن 2024 کے انتخابات نے تو حد کر دی، اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیے گئے کہ 5,000 ووٹ لینے والا اس کو 50,000 کر دیا گیا، 10,000 لینے والے کو 1,00,000 کر دیا گیا۔ اور میں ظاہر شہر کراچی کی بات کرتا ہوں کہ جہاں یعنی کل ملا کر ایم کیو ایم نے 1,00,000 ڈیڑھ لاکھ ووٹ حاصل کیے، اور ماشاءاللہ سے ان کی شہر میں 17 ان کو جو ہے وہ سیٹیں 16 سیٹیں وہاں سے عطا کر دی گئیں، 14 وہاں سے اور 2 وہاں سے، اور اس طرح ان کو جو ہے اتنی بڑی طاقت فراہم کر دی گئی، جبکہ ووٹ حاصل کیے جماعت اسلامی نے یا پی ٹی آئی نے، اور ان کی نمائندگی محدود سے محدود تر کر دی گئی۔ فارم 45 موجود ہیں اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، جماعت اسلامی کو ڈالا ہے یا پی ٹی آئی کو ڈالا ہے، لیکن فارم 47 یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہمیں عوام کی رائے قبول نہیں ہے، ہمیں تو آمریت چاہیے، ڈکٹیٹرشپ چاہیے، ہمیں تو اپنی مرضی کے لوگ مسلط کرنے ہیں، اور وہ مسلط کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کہاں ہے؟ آپ پنجاب کی بات کر لیں، میں حیران ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے تھے، جو اس پر تحریک چلا رہے تھے، جو اپنی پریس کانفرنسوں میں لندن سے جب خطاب کرتے تھے تو مختلف لوگوں کے نام لیا کرتے تھے، انہوں نے خود اس عزت کو اس طرح قبول کیا کہ ان کے 70-80 ہزار ووٹ بڑھا دیے گئے فارم 47 میں، اور انہوں نے اس ذلت والے ووٹوں کو قبول کر کے عزت کا یہ راستہ ختم کر دیا، ترک کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ دور دور پھٹ پھٹ پورے پاکستان میں ان کے اوپر ہوئی ہے سب جانتے ہیں۔ میں اس موقع پہ یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پورے پنجاب میں جو کچھ ہوا، سندھ میں جو کچھ ہوا، انٹیریئر سندھ میں تو 45 فارم کی نوبت ہی نہیں آتی، وہاں تو وڈیرا شاہی سسٹم اتنا طاقتور ہے کہ وہ تو ہر چیز ہی مینیج کی جاتی ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں جو اپنی مرضی کی ایک حکومت بنا لی گئی، یہ سب کچھ جو یہاں پر تماشا ہو رہا ہے ظاہر ہے چلنے والی چیز تو نہیں ہے، اور میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ساری جماعتیں جو پی ڈی ایم کے اس جوائنٹ وینچر میں شامل ہوئی تھیں جس نے اصل میں بگاڑ پیدا کیا،
ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی اسی راستے پر قائم ہیں، اس لیے کہ ان کو فارم 47 سے نواز دیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ اب اپنی رائے سے رجوع کر رہے ہیں۔ لیکن عوام کے شعور کی سطح اب اتنی بلند ہو گئی ہے کہ وہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ آپ کی لڑائی اس وقت کس سے ہے اور کیا ہے۔ سب سے پہلے تو پی ڈی ایم کی ان تمام جماعتوں کو جو حالات کو خراب کرنے، ایک چلتی ہوئی حکومت کو ٹاپل کرنے، ایک بحران سے پاکستان کو دوچار کرنے میں شریک تھی، انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہیں یہ بھی واضح کرنے چاہیے کہ وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آئین کو بالادست کرنا چاہتے ہیں، انتخابات میں ریفارمز چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کی جو رائے ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں، یا وہ جماعتیں یا ان میں سے کچھ جماعتیں چاہتی ہیں کہ دوسروں کو تو فارم 47 کے مطابق حکومت دے دی، ہمیں کیوں نہیں دی؟ تو ان کا غصہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اگر ہمیں نواز دیا جاتا اور ہمیں بھی فارم 47 کی بنیاد پر لے آیا جاتا تو ہم بھی اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان جماعتوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی پوری قوم کے سامنے وضاحت کریں، قوم سے معافی بھی مانگیں اور اپنے غصے کا سبب بھی بتائیں کہ اصل میں کیا ہے۔ اور ہم ان تمام جماعتوں کو جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، تو ان کو تو ظاہر ہے ہم اس لیے تسلیم کر ہی نہیں سکتے کہ یہ الیکشن کی بنیاد پر نہیں آئے ہیں، بلکہ فارم 47 کی بنیاد پر، ایک جعلی قسم کی حکومت کی بنیاد پر مسلط ہوئے ہیں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان، اس سے بڑی کوئی اتھارٹی نہیں ہے یہاں پر۔ اس میں کیسز اب جا رہے ہیں، خود جماعت اسلامی کیس کر رہی ہے۔ ہم اوور آل بھی، ہم کراچی کو بیس بنا کر ہم وہ کیس کر رہے تھے، اب ہم پورے پاکستان کی بنیاد پر بھی کریں گے، اور اپنے چیف جسٹس صاحب سے اور پوری تمام معزز جج صاحبان سے یہ درخواست کریں گے کہ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ آئین کی بالادستی کا، جمہوری آزادیوں کا معاملہ ہے۔ انتخاب ہی اگر دھاندلی زدہ کیا، بلکہ انتخاب ہو ہی نہ، تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ صرف تماشا دیکھتی رہے تو اس طرح تو معاملہ نہیں چلے گا۔ لہٰذا یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اگر سپریم کورٹ انیشیٹو لے اور فارم 45 کو بنیاد بنا کر، جبکہ بیان آیا تھا، الیکشن کمیشن کا بھی آیا تھا کہ جس کا فارم 45 موجود ہے اس کا الیکشن موجود ہے۔ پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے ہیں چیف الیکشن کمشنر اس بیان کے بعد۔ فارم 45 تو لوگوں کے پاس موجود ہیں، لیکن الیکشن تو یرغمال بن چکا ہے، اس پر تو قبضہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا اب بھی راستہ یہی ہے کہ فارم 45 کی بنیاد کے اوپر ہی تمام نتائج کو مرتب کیا جائے، اور جنون جس کی کوئی بھی پارٹی ہو، جو جیتا ہے اس کو جیتنے دیا جائے، جو ہار گیا ہے اس کو ہارا ہوا ڈکلیئر کیا جائے۔ اب ہوا یہ کہ ضمنی انتخاب میں تو ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ اتنی فارم 45 کی اتنی بات ہو رہی ہے، اب تو فارم 45 بھی ہماری مرضی کا ہی بنے گا، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے سے دستخط لینے شروع کر دیے۔ بہرحال ظلم کا یہ نظام، جمہوریت اور آئین پر شبخون مارنے کا یہ نظام زیادہ دیر چلے گا نہیں۔ جو جتنا جلدی سمجھ لے گا اس میں ملک کا، قوم کا، پاکستان کا فائدہ ہے، جو جتنی تاخیر کرے گا وہ سب کا نقصان کرے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام اداروں کو بھی اپنی آئین کے مطابق ان کو جو حیثیت ملی ہے وہ بہت بڑی حیثیت ہے، چاہے ہماری فوج ہو، چاہے ہماری عدلیہ ہو، چاہے ہماری مقننہ ہو، کوئی بھی ہو، آئین نے ان کو پوری، اور عوام ان کو پوری طرح سے اختیارات دیے ہیں۔ اپنے اختیارات کو استعمال کیا جائے اور اختیار سے زیادہ حاصل کرنے کی جو تمنا ہے، جو جستجو ہے، اس سے انحراف کی، اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹا جائے، تو اس میں ان اداروں کا بھی فائدہ ہے، ان کے اندر بھی جو ہے وہ طاقت پیدا ہوگی، وہ بھی مضبوط ہوں گے۔ ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں عوام اور عدلیہ آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں عوام اور فوج آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا ملک تو اس پر بھی متحمل نہیں ہو سکتا کہ خود ہمارے اداروں میں تقسیم پیدا ہو جائے، وہاں پر سوالات پیدا ہو جائیں، وہاں لائکنگ ڈس لائکنگ کے مسئلوں کے نتیجے میں ایک ایسی رفت پیدا ہو جائے جس کا پاکستان کے دفاع کو نقصان ہو۔ ہمیں اپنے ایٹمی پروگرام کا تحفظ کرنا ہے، ہمیں پاکستان کی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے، عوام کے ساتھ اتحاد
اور یکجہتی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اس لیے سب کے لیے یہ بہتر ہے کہ سب اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر آ جائیں. اس سے سب کو بھلا ہوگا. اور اس کے لیے اگر گفتگو کی ضرورت، سب پھنس گئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سب پھنس گئے ہیں. جنہوں نے فیصلے کیے ہیں وہ بھی پھنس گئے ہیں، جنہیں حکومت میں لا کر بٹھا دیا گیا وہ بھی پھنس گئے ہیں. جو جماعتیں ہیں کہ جنہیں فارم 47 کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق ان کو نہیں دیا گیا، وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. اور جو جیل میں ہیں وہ تو ہیں ہی پھنسے ہوئے. جن کی جو ہے وہ شب خون مارا گیا ہے، جن کے مینڈیٹ پر ظاہر ہے، وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. پوری قوم پھنسی ہوئی ہے. آگے کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا. تو آئیے گفتگو کیجئے، لیکن اس بنیاد پہ نہیں کیجئے. یہ کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے. پاکستان کسی تصادم کا متحمل ہو نہیں سکتا. جماعت اسلامی یہ پیشکش کرتی ہے سب کو کہ ہم اس ڈائیلاگ کا اہتمام کریں کہ جس کے نتیجے میں سب لوگ اپنی آئینی پوزیشن کو اختیار کریں اور اس سے آگے نہ بڑھیں. تو کہاں سے آغاز کرنا ہے؟ گفتگو کرتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شوق ہے. جماعت اسلامی اگر یہ بات کر رہی ہے تو اس لیے کر رہی ہے کہ جماعت اسلامی کی اس ملک کے ساتھ ایک انٹیگریٹی ہے، ایک لائلٹی ہے. ہم نے خون دیا ہے، ہم نے شہادتیں پیش کی ہیں، ہم لڑے ہیں اس ملک کے لیے. ہم نے اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کی ہے اور اس کی جغرافیائی سرحدوں کے لیے بھی ہم نے شانہ بشانہ کام کیا ہے. اور جماعت اسلامی ہی اپنے اندر وہ اخلاقی وزن رکھتی ہے کہ جو سب کے لیے ایک چھتری بھی بن سکتی ہے. اس لیے یہ ڈائیلاگ شروع کیجئے، اپنی آئینی پوزیشن پر واپس آ جائیے، عوام کو ان کا حق دیجئے. اس سے ملک جو ہے وہ بحرانوں سے نکل جائے گا انشاءاللہ. تو جمہوری آزادیاں بہت اہم ہیں. ابھی بھی ہم دیکھیں لاپتہ افراد کا مسئلہ، روز کمیشن کے سامنے، روز عدالتوں میں لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، ہمارا بیٹا کہاں ہے، ہماری بیٹی کہاں ہے، ہمارا باپ کہاں ہے. دیکھیں جو مجرم ہے تو پہلے تو وہ ملزم ہے. پھر آپ کا اگر پروسیکیوشن کا پراپر نظام نہیں ہے تو یہ ریاست کا فیلئر ہے نا. اس میں عوام کا فیلئر کہاں سے آ گیا؟ ریاستی اداروں کا فیلئر ہے نا، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ مقننہ ہو. تو جس کے اوپر الزام ہے اس الزام کو ثابت کیجئے، جو مجرم ہے اس کو سزا دیجئے. لیکن یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ لوگوں کو لاپتہ کر دیں، برسوں لوگ اپنے پیاروں سے دور رہیں. اس کے نتیجے میں غم، غصہ پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی مجرم بھی ہوتا ہے تو وہ مظلوم بن جاتا ہے. تو مظلوم بنانے کی فیکٹری آپ لگاتے ہیں، مجرم پیدا کرنے کی فیکٹری آپ اس عمل سے لگا دیتے ہیں. تو یہ لاپتہ ہونا تو کسی بھی ایسے جگہ پر جہاں آئین اور قانون کی بالادستی ہو وہاں یہ تصور نہیں ہو سکتا. اس مسئلے کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. خاص طور پر بلوچستان کے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے تو اس مطالبے میں ظاہر ہے آئینی سبسٹنس ہے، وزن ہے، اس کو اہمیت ملنی چاہیے. ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اس راستے کو اختیار کرے تو دوسری قوم کے بولنے والوں سے نفرت کرنے لگے، ان کو مارنا بھی جائز ہو جائے، ان کو قتل کرنا بھی جائز ہو جائے. اس راستے کو تو کبھی اختیار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ رد عمل اور اس رد عمل کو ہوا دینے والے دنیا میں بہت لوگ موجود ہیں. کیا ہم نہیں جانتے کہ ہم نے 20-25 سال میں جو امریکہ کی حمایت کی پالیسی اس خطے میں اختیار کی، اس کے نتیجے میں کتنی را کی انفلٹریشن ہو گئی، کتنی جو ہے وہ بلیک واٹر کی انفلٹریشن ہو گئی ہے. کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ بلوچستان میں کتنی بین الاقوامی قوتیں سرگرم عمل ہیں؟ وہ پھر ان حالات کو ہوا دیتے ہیں، پھر وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، پھر وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرتے ہیں، پھر فوج کو عوام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. لہٰذا عقل مندی کا راستہ یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ آئین کے مطابق ہی کام کیا جائے. اور جو نیشنل ایکشن پلان بنا اس میں دو چیزیں طے ہوئیں. اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ جو ایکشن کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو طے ہوا تھا کہ تعلیم دی جائے گی، روزگار دیا جائے گا، سڑکیں بنائی جائیں گی، پانی دیا جائے گا، بجلی دی جائے گی، گیس فراہم کی جائے گی، روزگار کے مواقع لوگوں کے لیے کھولے جائیں گے. تو یہ مواقع کہاں ہیں؟ یہ بلوچستان میں ہیں کیا سب؟ کیا یہ سندھ میں موجود ہیں؟ کیا سندھ کا کیپٹل، پاکستان کا معاشی ہب کراچی، کیا وہاں کے نوجوانوں کو اس وقت روزگار مل رہا ہے؟ کیا وہاں تعلیم کے یکساں مواقع موجود ہیں؟ کیا پورے پاکستان میں یوتھ کے لیے کوئی پروگرام حکومت کے پاس موجود ہے؟ اس وقت جو صورتحال پورے ملک میں ہے تعلیم کی، 5 سے 16 سال تک کی عمر کے
جو لوگ ہیں تقریباً یہ 6.5 کروڑ ہیں، ان میں سے 2.62 کروڑ لوگ ایسے ہیں بچے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے اور وہ اس وقت اسکول میں نہیں ہیں۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ نہ وہ پرائیویٹ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، نہ گورنمنٹ کے کسی ادارے میں پڑھ رہے ہیں۔ 2.62 کروڑ، یہ 39% وہ بچے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول میں نہیں ہیں۔ یہ 76 سال میں کس کا فیلئر ہے؟ کس کی حکومت رہی ہے ملک پر؟ یہ بیوروکریسی جواب دہ کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ سارے لوگ جنہوں نے حکومت کی ہے وہ جواب دہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بڑی بڑی باتیں ان سے کروا لو، لیکن انہوں نے ملک میں تعلیم سے لوگوں کو محروم کیا ہے۔ یہ ان کا فیلئر ہے۔ اور جتنی آپ اس کی پرتیں کھولتے چلے جائیں، یونیورسٹیوں کا حال دیکھ لیں، پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے، عوام نے یہ سمجھا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ جو ہے وہ ہماری قسمت ہے۔ بھائی پرائیویٹ سیکٹر تو ایڈ آن کرتا ہے چیزوں کو، بنیادی طور پر تو ہماری بڑی رچ ہسٹری ہے کہ یہ وقت کی بنیاد پر چلنے والا ہے۔ تعلیم کاروبار نہیں ہوتی، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے سب بچوں کو تعلیم ملے اور یکساں ملے۔ اور یہ جو یکساں نصاب کی بات کی جاتی ہے، یہ بھی دراصل لوگوں کو معلومات ہوتی نہیں ہے اور بات چل جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں بڑا کارنامہ۔ یکساں نصاب جو کریکولم کے آؤٹ لائن ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کتاب، ایک ہوتا ہے نصاب۔ جو نصاب کی آؤٹ لائن ہے وہ تو ہمیشہ سے یکساں رہی ہے ملک میں، لیکن اس کے مطابق عمل درآمد کتنا ہوتا ہے، اس کی ایگزیکیوشن کی اتھارٹیز کیا ہیں، اس میں کرپشن اور لوٹ مار کتنی ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک بات ہے کہ آپ یکساں نصاب کی بھی بات کرتے ہیں تو کیا ملک میں تمام پرائیویٹ ادارے اس نصاب کو قبول کرتے ہیں؟